بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زینب؟ میں اور انس سے شادی؟ وہ اسے حیرت سے تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زینب نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیا خرابی ہے انس میں؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا خرابی؟ یہ پوچھو اس میں خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس انس لاشاری سے شادی کر آمادہ ہوگی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا، کریکٹر جج کر لیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو۔ زینب اس کی خالہ زاد بیٹی تھی اور انس لاشاری ان کے ماموں کا بیٹا تھا۔ زینب کو انس پسند تھا، اس کی خواہش تھی انس اور لائبہ کی شادی ہو جائے۔ خاندان میں سب کے رشتے شادی منگنی ہو چکی تھی، بس لائبہ اور انس ہی رہ گئے تھے۔ مجھے اس کا کریکٹر جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ آوارہ لوفر ہے، کسی بھی لڑکی کے چکر میں پڑ سکتا ہے، اسے لڑکی نہیں لڑکیاں پسند ہیں۔ لائبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انس نام کا ذکر ہی اس دنیا سے مٹا ڈالے۔ تم پاگل ہو لائبہ، بہت اچھے انسان کو چند غلط فہمیوں میں آ کر جج کر رہی ہو۔ وہ نفی سے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات پر اب چڑھنے لگی تھی۔ لائبہ نے کندھے اچکائے کہ شکر تھا اس کی بھی ابھی تک کسی نے اس کے کزن سے متعلق نہیں کہا تھا۔ نور کی شادی میں کیا پلان ہے تمہارا؟ ڈانڈیا کھیلیں گے؟ وہ مسکرا کر خاندان میں آنے والی شادی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کے شور شرابے میں وہ دونوں آزادی سے وہاں بیٹھی کچھ دل کی بات تو کچھ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھیں۔ آج مایوں تھی جس کی وجہ سے ساری لڑکیاں پیلے رنگ میں سورج مکھی کا پھول بنی ہوئی پھر رہی تھیں۔ لائبہ نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، آگے کی مانگ نکال کر بند یا لگائی ہوئی تھی۔ ہری رنگ کی بندیا اس کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ لائبہ کتنا میک اپ تھوپا ہوا ہے تم نے؟ اس کی ماں سر پر پہنچ کر اسے گھور رہی تھی۔ امی اتنا میک اپ کہاں ہے، بس فاؤنڈیشن اور لپسٹک کاجل ہی تو ہے۔ وہ اتنے دل سے تیار ہوئی تھی لیکن اس کی ماں کو ہمیشہ اس کا میک اپ بہت زیادہ ہی لگتا تھا۔ خالہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنی لائبہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، ذرا دیکھیں تو۔ زینب نے آ کر بات سنبھالی اور اپنی خالہ کو بتانے لگی۔ لائبہ تھوڑے سے میک اپ میں بھی حسین ہی لگتی ہے، تم اس کی حمایت میں آ جایا کرو بس۔ وہ الٹا زینب کو گھر کرنے لگی۔ خالہ یہ بھی تو سوچیں، کیا معلوم یہاں کوئی ہینڈسم سا لڑکا لائبہ کو پسند کر لے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ لائبہ نے اسے گھورا لیکن اس پر گھوری کا اثر تک نہ ہوا۔ ہاں خیر تو تم ٹھیک رہی ہو، بس خیر سے لائبہ کا رشتہ ہو جائے، پھر اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ اب لائبہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زینب لائبہ کا سڑا ہوا منہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے جان چھڑوا کر زینب کے پیچھے آئی اور ہاتھ میں دلہن کی ہلدی اٹھا لائی تھی۔ زینب نے چھپنے کی کوشش کی اور اس کے چکر میں انس لاشاری بیچ میں آ گیا اور ہلدی ساری اس کے سفید کرتے کو داغدار کر گئی۔ لائبہ اور زینب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ ہیلو بیوٹیفل، اس نے لائبہ اور زینب کو مسکرا کر کہا۔ لائبہ کے سر پر لگی تلووں پر بجھی، جبکہ زینب نے لائبہ کا سرخ غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر بات سنبھالی۔ لائبہ ہم چلتے ہیں یہاں سے، وہ انس سے مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ لائبہ ابھی تک اس کی بیوٹیشنل کہنے پر بہت غصے میں تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، آوارہ لفنگا، وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ زینب اس کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سب کزنز مل کر ڈانڈیا کھیلنے لگی۔ لائبہ سب بھول بھال کر مزے سے سب کی نظروں کی حصار میں تھی۔ لمبے بال اس کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھلے اسٹیپ کر رہی تھی۔ انس لاشاری سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ لائبہ آ کر اسٹیج پر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تمیز نہیں ہے آپ کو، اس نے غصے سے کہتے دوسرے صوفے کی راہ لی۔ انس حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان اچھا خاصی جگہ تھی۔ تھوڑی سی نکچڑی ہے، نور نے انس کو وضاحت دی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ باقی کزنز کے ساتھ اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، بس انس کے ساتھ اس کا رویہ کافی سخت اور الگ ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا لائبہ کو اس سے مسئلہ کیا ہے۔ مائیوں اچھے سے اختتام ہوئی، بارات کا شور اٹھا۔ بارات میں لائبہ ضد کر کے پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ کالے رنگ کا لہنگا پہنے وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے اچھی طرح سنائی تھی لیکن لائبہ پر اثر نہ ہوا۔
انس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کا طواف کرتی تھیں۔ وہ خود کو سمجھاتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں دل اسی کی طرف دیکھنے کو کہتا تھا۔ انگلش سانگز لگاؤ، انس نے کسی کزن کو اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنی زبان میں گانے سنیں گے، لائبہ کی آواز آئی۔ سارے کزنز دونوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ یہاں تو انگریزی گانے ہی لگیں گے، یا ہم یہ مان لیں یا یہاں کی لڑکیوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی؟ انس کی آواز پر لائبہ بھی جو تاب کھا کر رہ گئی۔ ہماری ثابت بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ہمیں انگریزی آتی ہے یا نہیں، ہمارے گانے ہی چلیں گے۔ یہ لڑائی سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ چھوٹی بہن سمجھ کر لگا لیں، اس کی پسند کے گانے۔ زینب نے بیچ میں مداخلت کر کے معاملہ سنبھالنا چاہا، بلکہ معاملہ اور بگڑ رہا تھا۔ میں اسے بہن نہیں بناؤں گا، انس نے اتنی ناپسندیدگی سے کہا تھا کہ لائبہ نے مٹھی بھینجی۔ میں آپ کو اپنا ملازم نہ بناؤں، بھائی تو بہت دور کی بات ہے، وہ بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے بولی۔ انس سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ لائبہ مسکرائی۔ لیڈی ڈیانا۔ اس کی بات سن کر سارے کزنز نے کہکا لگا دیا۔ لیڈی ڈائن زیادہ سوٹ کر رہا ہے تم پہ۔ انس کی بات سن کر ایک اور دفعہ کہکا گونجا۔ دونوں سٹیج پر چڑھے سب کو انٹرٹین کر رہے تھے۔ پھر آپ کو کوٹا جن؟ لائبہ بحث میں ہار نہ ماننا چاہتی تھی۔ جب زکوٹا جن آتا تھا تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی بالبتوڑی۔ انس لاشاری سے اس کو غصے سے سوا نیزے پر پہنچایا۔ یوں؟ وہ گالی دیتے دیتے رکی تھی۔ اس کی اماں نے آ کر لائبہ کو اپنے ساتھ لیا۔ فائٹر میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ انس نے کندھے سے نہ نظر آنے والی مٹی جھاڑی۔ بس کرو، بچے بن گئے ہو پورے۔ انس کی ماں نے اس سے بھی جھڑکا۔ اب لائبہ کو ڈانٹ پڑے گی، ویسے آپ ہی اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ انس کی ماں لائبہ نے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے یوں کندھے اچکائے، اس کی بلا سے۔ شادی اور ولیمہ اختتام ہوا۔ ولیمے میں انس نے لائبہ کو نہ دیکھنے کا عہد کیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل ڈاواں ڈول ہو گیا۔ وہ جب جب سامنے آتی تھی انس کو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ لائبہ نے البتہ ایک دفعہ دیکھ کر اسے زیر لب کافی بڑے القابات سے نوازا تھا۔ ولیمہ میں لائبہ کا بندیا کہیں گر گئی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ تھی، اسی وجہ سے اس نے زینب سے کافی ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ ولیمے کے بعد سب کچھ روٹین پر آ گیا۔ اچانک ایک دن ماموں اور مامی کی فیملی ان کے گھر چلی آئی تھی۔ انس بھی ساتھ تھا۔ بال جیل سے سیٹ تھے، گلے میں ٹائی اور پینٹ کوٹ میں وہ وجیح لگ رہا تھا، لیکن لائبہ کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ لائبہ ابھی اپنی دوست کے گھر سے لوٹی تھی۔ ماموں مامی کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ انس اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں لائبہ کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ ماموں نے اپنی بہن کی جانب دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ لائبہ کو حیرت سے آنکھیں پھٹی، وہیں کی اس کی ماں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس رشتے سے خوش ہوئے تھے۔ ہاں کیوں نہیں بھابھی، لائبہ آپ ہی کی بچی ہے، اس کی ماں نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لائبہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مامی پیشگی معذرت کرتی، لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ انس میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس سے شادی کروں، بلکہ یہ تو آوارہ، لفنگے، لوفر، نکموں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ وہ انس لاشاری کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہونے لگی تھیں۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کو سب کے سامنے ویسے ہی سبق سکھائے جیسے اس نے انس لاشاری کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی انسلٹ کی تھی۔ تمہیں یہ ساری خرابیاں انس میں نظر آتی ہیں؟ مامی کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ انس کو کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ وہ شریف لوگوں کی لسٹ میں آتا تھا، ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ نہ جانے لائبہ نے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا۔ بالکل، مجھے ان میں کچھ اچھی خصلت نظر نہیں آتی، لائبہ نے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ اس کے اماں ابا بھی ہکا بکے رہ گئے۔ ماموں مامی کا چہرہ اتر گیا۔ انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ انس لاشاری کو وہ منا کر وہاں لائے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کچھ وقت دیں، ابھی مناسب نہیں، لیکن اتنی جلدی تھی کہ لائبہ کی شادی میں کافی عورتوں اور لڑکوں نے پسند کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لائبہ کی شادی کہیں اور ہو، انس سے ہی کروانے کے خواب دیکھے تھے۔ جب انس لاشاری اور اس کے اماں ابا گھر لوٹے تو اماں خوب دل کھول کر روئیں۔ انہیں لائبہ کا یوں منہ پر انکار کرنا بہت برا لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ تھیں۔ اس کے بابا اور انس انہیں سنبھال رہے تھے۔
تمہیں ان سب کی قیمت چکانی ہوگی لائبہ۔ وہ غصے سے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ عزت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ باپ کا مرجھایا ہوا چہرہ اور ماں کا روتا ہوا چہرہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات بھی ٹھیک سے سو نہ پایا تھا۔ بار بار لائبہ کی حقارت بڑی آواز کان میں گونج رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور سلیپنگ پلز کھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس رشتے والی بات پر لائبہ کو اماں ابا اور جس کو معلوم ہوتا رہا سب سے ڈانٹ پڑی تھی۔ رشتہ پسند نہیں تھا، انکار کافی تھا۔ اتنا کچھ سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن لائبہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مزے سے سب کچھ بھلائے ٹرپ پر چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کا رشتہ آیا جسے لائبہ سے پوچھے بنا اس کے اماں ابا نے قبول کر لیا تھا، ورنہ وہ شاید اس بار بھی انکار کر دیتی۔ وہ ٹرپ سے واپس آئی تو زینب نے اس کے منہ میں مٹھائی دی اور بتایا اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ وہ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر بات سمجھ آنے پر غصہ بھی بہت آیا۔ لائبہ کے آنے پر وہ لڑکے والے دوبارہ آئے تھے۔ لائبہ سے اس لڑکے نے بات بھی کی تھی۔ لائبہ کو وہ کافی پسند آیا تھا۔ اس کا بولنے کا انداز اور اس کے سوچ جان کر لائبہ کو اچھا لگا تھا۔ لائبہ اس رشتے پر مطمئن تھی۔ بات پکی ہونے کے بعد جب سب گھروں میں مٹھائی گئی تو انس کو بھی معلوم ہوا۔ لائبہ کی بات چیت پکی ہو گئی ہے، 4 مہینے میں شادی ہے۔ انس سن کر مسکرانے لگا۔ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا لائبہ سے بدلہ لینے کا۔ وہ مزے سے مٹھائی کھا کر کمرے میں آ گیا۔ زینب نے لائبہ اور اس لڑکے کی تصویر سٹیٹس پر لگا کے مبارکباد دی ہوئی تھی۔ انس نے اسے اور خود کو کمپیئر کیا۔ انس کو لگا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لائبہ کو اکثر اس کا منگیتر باہر کھانا کھلانے لے جاتا تھا اور کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ 2-4 بار تو انس سے بھی دونوں کو ساتھ میں دیکھا تھا۔ اس دن گھر میں سب جمع تھے۔ اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ لائبہ بے انتہا خوش تھی۔ انس سمیت سارے کزنز وہاں موجود تھے۔ لائبہ چھت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بال ہوا میں اڑتے منظر کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ پیچھے سے اسے انس کی آواز سنائی دی، مبارک ہو۔ وہ چونک کر پلٹی۔ وہ آج بھی ہلکے سے میک اپ میں کھل رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے انس کو دیکھتے ہی غصہ آ گیا تھا۔ لفنگا آوارہ ہوں، بس سمجھ لو وہی کرنے آیا ہوں جو ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مطلب کہ آج شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ کیسا ہو تم اس شادی سے انکار کر کے اپنے گھر والوں کو ذلیل کر دو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے خوش اخلاقی سے نہ جانے کیسی بات کہہ رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ آواز نیچے لائبہ۔ وہ غصے سے آ کر بڑھا۔ اس نے لائبہ کو قریب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ شادی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر شادی کا سوچا بھی تو یاد رکھنا میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ لائبہ کے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر انس مسکرا دیا تھا۔ کیونکہ میری تم نے سب کے سامنے تذلیل کی تھی۔ میری ماں کتنے دن تک روتی رہی تھی۔ میرے باپ کے چہرے پر پھیلی رنجیدگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان سب کی قیمت چکانی ہوگی لائبہ۔ مجھ سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ میں تم سے زبردستی نکاح کر لوں گا۔ شادی والے دن اغوا کروا لوں گا۔ اور یاد رکھنا، ابھی کا رشتہ ٹوٹنا بارات واپس جانے سے بہتر ہوگا۔ وہ آنکھوں میں لہو لیے اسے صحیح طرح سے ڈرا دھمکا چکا تھا۔ لائبہ نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ یہ تصاویر دیکھو۔ وہ لائبہ اور اپنی شادی کی تصویریں دکھانے لگا۔ جب نور کی شادی میں وہ دونوں انتہائی قریب آئے تھے۔ 2-4 جگہ وہ دونوں لڑ رہے تھے، لیکن دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ کوئی رومانٹک بات چل رہی ہو۔ یہ تمہارے منگیتر کو بھیجوں گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے مرد جتنی عورتوں کو لے کر پھریں لیکن اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی نگاہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ اس کے پیچھے دھکیل کر بولا، تم یہ سب بالکل نہیں کرو گے۔ وہ غصے سے آگے آئی۔ انس کا گریبان پکڑ لیا۔ لائبہ ڈارلنگ، جس دن میری انسلٹ ہوئی تھی نا، اس دن یہ چیلنج قبول کیا تھا میں نے۔ اب اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت ہے۔ تو مجھے زیادہ انتظار مت کروانا۔ ویسے بھی شادی میں بھی 2 ماہ ہیں، آرام سے تو تم کر لو گی یہ سب۔ ویسے بھی تم انسلٹ کرنے میں ماہر ہو۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپک کر چلا گیا تھا۔ پیچھے لائبہ زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ انس کیا کرنے والا تھا؟ اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں کہہ رہی تھیں، وہ سچ میں بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔
لائبہ کی تباہی اس بدلے کا نتیجہ ٹھہری تھی۔ لائبہ اپنے سسرال والوں کو الوداع کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ انس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ لائبہ کو سیدھے راستے سے قبول کر رہا تھا۔ غلط راستے پر لائبہ نے ڈالا تھا۔ انس اس رات سکون سے سویا تھا۔ لائبہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ لائبہ کے گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لائبہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ انس کی بات مان لے یا انس کی بات ہنسی میں اڑا دے، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر چیز وہ وقت پہ چھوڑ دے، لیکن نہیں، دونوں صورتوں میں بے عزتی اس کی ذات کی ہونی تھی۔ ٹھکرائے ہوئے رشتے کو اپنا اوور رشتہ ٹھکرا دینا، یا پھر انس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی شادی میں پہنچ کر یہ بتانا اس نے انس سے نکاح کر لیا ہے۔ کون سا راستہ زیادہ آسان یا زیادہ مشکل تھا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انس اسے روز کالز اور میسیجز کر کے یاد دلاتا تھا۔ اب اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ ایسے کرتے ہیں مائیوں کا دن آ گیا۔ اس کا منگیتر بھی وہاں موجود تھا۔ ان کی ساری مائیوں ہونا طے پائی تھی۔ انس غصے سے آج لائبہ کو سبق سکھانے کا سوچ کر آیا تھا، پر بھلے ہی وہ خاندان میں بدنام ہو جائے اسے فکر نہیں تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ سب مہمان اور گھر والے نیچے گارڈن میں ہنسی مذاق باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انس کو سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اچانک کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر لائبہ کا سانس ہی رک گیا اور دل بند ہونے لگا۔ تم نے تو میری بات نہیں مانی اور مجھے چیلنج کیا۔ اب دیکھو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی، اور اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا۔ لائبہ نے کھڑکی کی جانب بھاگنا چاہا۔ آج نہیں۔ وہ لائبہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی قید میں لیے دروازہ بند کر دیا۔ لائبہ خوف سے کانپنے لگی اور غصے سے بولا، لڑکے والے آ جائیں تو تم باہر جا کر کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ رشتہ تمہیں منظور نہیں۔ اور وہ واپس کمرے سے باہر چلا گیا۔ لائبہ نے گہرے گہرے سانس لیے۔ یہ مشکل لگتا ہے مجھے، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ پیچھے سے اس کو آوازیں دیتی رہی اور گر گڑاتی رہی، لیکن انس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ لائبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ گھر والوں کو ذلت دینا موت سے بہتر تھا، لیکن یہ بھی تو ذلت ہی تھی۔ وہ 9:30 بجے سب کے کمرے میں آنے پر باہر آئی۔ اسے دوپٹے کے سامنے لایا گیا۔ چہرہ خوشی کی کوئی رمق ہی نہیں تھی۔ انس لاشاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ لائبہ نے نگاہ چرا لی۔ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ جھولے پر بیٹھی۔ انس اس کے پاس آیا، رسم سے پہلے پہلے، ورنہ یاد رکھنا۔ اس کی بات سن کر ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی۔ لائبہ نے ہمت جمع کی اور سپیکر کے قریب رکھا مائک اٹھا لیا۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ سب اس کی آواز سن کر مسکرا کر پلٹے۔ انس اب بھی سنجیدہ تھا۔ میں انس لاشاری سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ جس سے شادی کرنے والی ہوں اس سے مجھے محبت نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ میں یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ وہ کہہ کر مائک رکھتے ہوئے بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھا اندر کی جانب بھاگ گئی۔ انس لاشاری کے لب سے یہ سن کر سب مسکرائے تھے۔ سب ہکے بکے کھڑے رہ گئے۔ وہ لڑکا اٹھا اور زور سے جھولے کو لات مار دی۔ اتنی بڑی محفل میں اس نے لڑکی کے سامنے انسلٹ کی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی لائبہ کے ماں باپ کو اچھی خاصی سنا کر چلے گئے۔ زینب ہوش میں آئی اور لائبہ کے پیچھے بھاگی۔ لائبہ دروازہ کھولو، یہ سب کیا ہے؟ تم نے شادی کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ کبھی کسی سے شادی تو کبھی کسی سے انکار۔ زینب غصے سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اندر لائبہ بستر میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اس سے کہو باہر آئے اور انس سے نکاح کر کے یہاں سے دفع ہو جائے۔ پہلے انس کو ٹھکرا دیا اور اب اسی سے شادی کے لیے مر رہی ہے۔ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں اسے۔ اس سے کہو نیچے مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ابا نے ابھی نکاح کا حکم دیتے رخصتی کا کہا۔ اس کی ماں باہر کھڑی آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ زینب نے دوبارہ دروازہ بجایا۔ اس بار اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں نے سیدھا اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم نے اپنے ساتھ ہماری عزت بھی 2 کوڑی کی کر دی ہے لائبہ۔ اب کبھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے لے آئے۔ رویا چہرہ اور بکھرا حلیہ، اسی حلیے میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ مردوں کی طرح بیٹھی رہی۔
رخصتی پر سب نے رونا تک مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی کوئی رخصتی میں آیا۔ سب نکاح کے بعد اندر گھر میں چلے گئے۔ انس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ جب اس ہی سے شادی کرنی تھی تو اتنا تماشا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپی اور بھائی کو بھی رسوا کیا اور اپنی بھی جگہ سائی کروائی۔ مامی اور ماموں الگ گاڑی میں تھے۔ وہ دونوں لائبہ کی حرکت پر بہت نالاں تھے اور مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ انس نے بے جان بیٹھی لائبہ کو گھر پہنچ کر باہر نکالا۔ تم دیکھ لینا کیا کرنا ہے، میں تھک گئی ہوں آج کے تماشے سے۔ وہ انس کو کہہ کر لائبہ پر گہری نگاہ ڈال کر اندر چلی گئیں۔ ماموں بھی ان کے پیچھے ہی چلے گئے۔ لائبہ کو انس نے کلائی سے تھاما اور گھسیٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ تمہیں پتہ ہے لفنگے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ لائبہ نے اس کی جانب نگاہ کی۔ تمہارے جیسے گری ہوئی حرکت کرنے والے، وہ غصے سے بولی۔ انس نے ہنس کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ذلیل ہو گئی لیکن آکڑ ابھی بھی باقی ہے۔ وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا۔ تم نے آج جو بھی کچھ کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ میں سچی تھی، میری ہر ایک بات سچی تھی۔ تم لوفر ہی ہو، لڑکیوں کی عزت سے کھیلنے والے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اب اس کے پاس گنوانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ جو تھا وہ یہاں آنے سے پہلے چلا گیا تھا۔ تمہارے اندر اتنی آکڑ کیوں ہے؟ وہ اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آکڑ نہیں ہے، بس میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ مناسب رہتی ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ اس کے قریب آنا لائبہ کو انکمفرٹیبل کر رہا تھا۔ سیریسلی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ لائبہ بولی۔ تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا چکی تھی اور اپنی کلائی پر رکھ دی تھی۔ تم پاگل ہو؟ وہ قریب آنے لگا۔ پہلے کہو تم مجھے ٹچ بھی نہیں کرو گے ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ اسے رہ رہ کر آج کا لگا تماشا کا تھپڑ اور باپ کی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا یاد آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا، ورنہ اس کی آنکھیں بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا تھا۔ انس بھی تو آج آخری حد پار کرنے والا تھا۔ دور رہو مجھ سے، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ابا اماں سن لیں گے۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ رونے کے سبب آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، کاجل گالوں پر پھیل گیا تھا۔ اس کا وجود انس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ الماری سے کوئی ڈریس نکالو اور چینج کرو، وہ غصے سے اسے بولا۔ اگر وہ اس کے ساتھ پرپوزل پر آ جاتی تو دنیا کی خوش قسمت لڑکی اسے محسوس کرواتا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں تھی لیکن دل، وہ لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں ابھی بھی سیفٹی ہتھیار تھا۔ اسے انس پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ لمبی سانس بھر کر خود ہی چینج کرنے چلا گیا۔ شاور لے کر باہر آیا تو وہ ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر غصے سے اسے دیکھا۔ سامنے صوفے پر سو جاؤ، چھری دکھاتے اسے اشارہ کر رہی تھی۔ انس نے بنا کچھ کہے صوفے کی راہ لی۔ لمبا چوڑا انس صوفے پر غیر آرام دہ رہا لیکن اس کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا۔ لائبہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سے سو گئی۔ انس نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور لائٹس آف کر دیں۔ صبح ڈرائیور کے ہاتھ لائبہ کے اماں نے سامان بھیج دیا تھا اور لڑکے والوں کے گھر جو سامان گیا تھا وہ بھی آ گیا تھا، وہ بھی لائبہ کو پہنچا دیا تھا۔ وہ ناشتے کے وقت کمرے سے باہر نہیں آئی۔ انس لمبی سانس لے کر خود ہی ٹرے تیار کر کے کمرے میں لے آیا۔ وہ اٹھی ہوئی تھی لیکن بستر سے نہیں نکل رہی تھی۔ انس نے ٹیبل پر رکھ کر ٹرے رکھی۔ لائبہ ناشتہ کرو، وہ اسے پکارنے لگا اور آفس کے لیے تیار بھی ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، وہ غصے سے بول کر کمفرٹر میں گھس گئی۔ ضد مت کرو، اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، جلدی سے باہر آؤ۔ وہ دوبارہ بولتے جلدی سے تیار ہونے لگا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، شادی کرنی تھی نا مجھ سے، کر لی، اب اور کیا چاہیے؟ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ جو چاہیے وہ تو مجھے مل گیا۔ اس کی سنجیدہ گفتگو پر لائبہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ جب بات سمجھ آئی تو وہ اسے لفنگا نہ جانے اور کیا کیا کہنے لگی۔ انس نے یہ سن کر محض لب بھینچ لیے۔ ابھی اس کے پاس بحث کا وقت بالکل نہ تھا۔ ناشتہ یہاں رکھا ہے، کر لینا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ لائبہ نے غصے سے کمفرٹر کو لات ماری جو کہ بیڈ سے نیچے گر گیا۔ لائبہ ناشتہ کو دیکھتی رہی لیکن رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ 3 گھنٹے بعد ناشتہ کر رہی تھی۔
انس نے اسے کال کی، اس نے انس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ انس نے واٹس ایپ پر میسج کیا، وہاں سے بھی بلاک کر دیا۔ اس نے میلز کی، وہاں سے بھی وہ بلاک ہو گیا۔ اپنی ماں کے نمبر پر کال کر کے کہا کہ لائبہ سے بات کروائیں۔ انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ میں کمرے میں موبائل بھیج دیا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے چٹک گئی تھی۔ سب جگہ سے بلاک کر چکی ہو، اب کیا یوٹیوب چینل بنا کر بات کروں گا؟ وہ بھی غصہ ہوا۔ کب سے اسے کالز کر رہا تھا، وہ بلاک کیے جا رہی تھی۔ تم انہی کاموں میں اچھے ہو، اس لیے یہ بھی کر لو، میں چینل بھی بلاک کر دوں گی، سٹرائک بھی ماروں گی۔ وہ غصے سے لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لائبہ میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ ناشتہ کر لیا؟ وہ سنجیدگی سے غصے کو بلائے طاق رکھ کر پوچھنے لگا۔ اسے لائبہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ بجا تھا۔ اس نے جو لائبہ سے کروایا تھا، اس کے بعد اس کا یہی ری ایکشن فطری تھا۔ وہ ان سب میں لائبہ کی صحت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بے چین ہو گیا تھا۔ کھایا کیا ہے بھائی؟ تم سے غصہ ہوں اس لیے کھانا زیادہ کھاؤں گی، تم سے مقابلے کے لیے انرجی چاہیے۔ وہ غصے سے بول کر فون نوکرانی کو دے آئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ کپڑے اس نے بدل لیے تھے، انس کو آتے دیر ہو گئی تھی اور لائبہ جان بوجھ کر سوتی بن گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، لائٹس آن کیے بنا سب کام کرتا لائبہ کے پاس آیا۔ اس کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھیریں، اس کی نیند خراب کر رہی تھی۔ انس نے انگلی سے لٹ پیچھے کی۔ لائبہ اٹھ گئی۔ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیوی ہو، جو بھی کروں ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، اس سے تو تم نہیں روک سکتی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ لائبہ نے اکسانے کا ارادہ ترک کیا، ورنہ وہ اس کے گلے میں ہی آ جاتا۔ لائبہ کو گھر آنے پر پابندی تھی۔ جب جیسا بھی تھا، انس کا گھر ہی اس کا گھر تھا۔ 2 دن کمرے میں گزارا اور خود ہی باہر آ گئی۔ انس لاشاری سے ہی اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا، ورنہ وہ اس کی ماں باپ سے بدتمیزی سے گریز نہیں کرتی۔ انس خود سے بدتمیزی برداشت کرتا رہا، لیکن ماں باپ سے بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ زینب نے انس کے گھر کا چکر لگایا۔ لائبہ نے اسے سب بات بتائی تو وہ حیران ہوئی۔ انس اس بات کا بدلہ بھی ایسے لے سکتا تھا؟ زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ زینب تم کہتی تھی اس کا رشتہ آئے تو قبول کرنا، دیکھو انکار کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ زینب نے اسے گلے لگا لیا، اسے تسلی دیتی رہی۔ لائبہ جو بھی ہے وہ اب تمہارا شوہر ہے، اس کمرے کی باتیں باہر مت نکلنے دینا، ویسے ہی تمہاری کافی جگہ سائی ہو گئی ہے، اب کچھ بھی کرنے سے گریز کرنا۔ زینب نے اسے سمجھایا۔ لائبہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں کبھی اسے خود کے قریب نہیں آنے دوں گی اور نہ ہی کبھی اس کو معاف کروں گی، وہ روتی ہوئی بولی۔ انس کے قدم دروازے پر جم گئے۔ لائبہ بچی نے بنو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ زینب نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ شوہر؟ میری عزت اسی دن چلی گئی تھی زینب، جس دن اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ تمہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے؟ وہ سچ میں اچھا انسان نہیں ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا۔ وہ اس کی بدگمانی پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ لائبہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی تھی کہ وہ لڑکیوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جو بھی ہو لائبہ، کوشش کرو اس شادی کو نبھاؤ، زینب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائبہ کو کیسے سمجھائے، جو ہوا بول کر آگے بڑھ جائے۔ انس کمرے سے دور ہوا، زینب چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا، لائبہ نے خاموشی سے اسے گھورا۔ انس بہت خاموش تھا، کوئی شوخی بھرا جملہ اس نے نہ کسا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر لب بھینچ گئی۔ اس کی مامی بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، ماموں سے بھی اتنی بات نہیں ہوتی تھی۔ انس نے بھی منہ میں رگڑ کر رکھ لیا تھا۔ رات میں وہ صوفے پر بیٹھا کوئی کام کرتا لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا۔ لائبہ کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ لفنگا، چھچھورا وغیرہ وغیرہ، غیر لڑکیوں کے ساتھ کیسے ہنس کر باتیں کرتا ہے۔ وہ غصے سے سوچنے لگی۔ اس دن بھی ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں مٹکا رہا تھا۔ وہ ایک دن ریسٹورنٹ گئی تھی اور وہاں انس بیٹھا لڑکی کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ یونیورسٹی دور میں اس کی کافی ساری لڑکیوں سے دوستی تھی، اکثر گیدرنگ میں وہ انہیں بھی لاتا تھا۔ لائبہ کو بہت پہلے سے انس ناپسند تھا۔ اس کی لڑکیوں سے ہنس کر بات کرنا اور انہیں سر پر چڑھانا پسند نہیں تھا۔ انس نے لیپ ٹاپ بند کر کے گہری سانس لی اور لائبہ کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن شاید کچھ سوچ بھی رہی تھی، اس لیے اس کے دیکھنے پر نگاہ نہیں چرائی تھی۔ انس نے سر جھٹک کر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا، گردن ادھر ادھر گھما کر تھکن دور کرنی چاہی۔ اس کا لڑکیوں کے قریب جانے کا کہنا انس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ لائبہ کو کم سے کم مخاطب کرے گا۔ وقت اس کے کردار کی گواہی دے دے گا۔ وہ آرام سے لیٹا اور آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کتنا دل چاہتا تھا وہ لائبہ کے برابر میں لیٹ کر اسے دیکھے، لیکن لائبہ نے اسے اپنی محبت سمجھانے کا کوئی موقع ہی نہ دیا تھا۔ لائبہ بھی سوچوں میں گم سو گئی تھی۔ لائبہ کے بعد زینب کی شادی طے ہو گئی تھی۔ خاندان کی آخری شادی تھی، اس لیے سب نے خوب تیاریاں کی تھیں۔ لائبہ کا سوچ سوچ کے برا حال تھا۔ شادی میں سب ہوں گے اور اس کی تذلیل نئے سرے سے ہوگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں ہی رک جائے گی۔ زینب اکثر گھر آتی اور لائبہ کو لے کر شاپنگ پر چلی جاتی۔ اس نے لائبہ کو بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنی بھی شاپنگ کر کر آئی تھی۔ شاپنگ بیگز اٹھائے وہ کمرے میں آئی، انس کو کھڑا دیکھ کر کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ لائبہ نے دھیان نہیں دیا۔ بیڈ پر آ کر اس نے شاپنگ بیگز رکھے اور الماری کی جانب جانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں بیڈ کے کنارے سے ٹکرایا اور وہ گرنے لگی۔ اس نے گرتے گرتے انس کا ہاتھ تھام لیا۔ انس نے جلدی سے لائبہ کو پکڑ لیا اور اس کو گرنے سے بچا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ لائبہ ہوش میں آئی اور انس کو دور کیا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ ایسے؟ وہ دوبارہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ ایک تو گرنے سے بچایا، اوپر سے اتنا تاؤ؟ چھوڑو مجھے۔ وہ دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ انس نے ہنس کر چھوڑ دیا اور لائبہ زمین پر گر پڑی۔ تم نے ہی تو کہا تھا چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا۔ پہلے بھی تم نے مجھے پکڑا تھا، میں نے تمہیں گرنے سے بچایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر ہنسنے لگا۔ لائبہ لمب بھینچ کر رہ گئی، منحوس نہ ہو تو۔ وہ غصے سے بولی اور الماری میں شاپنگ بیگز رکھنے لگی۔ انس کے گھر بھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انس نے بھی اپنے کپڑے بنوائے تھے، لائبہ بھی دے دیے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ زینب کی مائیوں پر سب تیار ہو کر گھر سے نکلے۔ انس تیار ہو کر روم سے باہر آیا اور لائبہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اونچی ہیل پہن کر۔ اس نے انس کو آگے جاتے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا موقع تھا اپنا کام کرنے کا۔ لائبہ نے جان بوجھ کر ہیل سیڑھیوں کے آخری سرے پر رکھی اور 7ویں سیڑھی سے سیدھا نیچے گری۔ انس چونک کر پلٹا اور اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ لائبہ، لائبہ، لائبہ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے سر سے خون نکلتے دیکھ کر فوراً ہسپتال بھاگا۔ اس نے لائبہ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا اور مرہم پٹی کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ انس کی جان میں جان آ گئی اور کہتا، وہ لائبہ سے نفرت کرتا ہے؟ ٹھیک ہو لائبہ تم؟ وہ بے چینی سے اس کا ماتھا دیکھتے سوال پوچھ رہا تھا۔ لائبہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم گئے نہیں مائیوں میں؟ وہ کیسے الٹ پٹانگ سوال پوچھ لیتی ہو تم؟ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ بدلے کی شادی ایسی ہی چلتی ہے انس صاحب۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس شادی کو بدلے میں تم نے بدلا تھا لائبہ، ورنہ میں محبت کرتا تھا تم سے۔ تمہاری ناپسندیدگی کو بھی یہی سمجھا، بس غلط فہمی اور یوں ہی، لیکن تم نے نفرت کی ہے مجھ سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتے بولتا ہوا۔ لائبہ کو سب جھوٹ لگا۔ محبت؟ وہ بس لڑکی دیکھ کر اس نے پانے کی چاہ ہوگی۔ وہ گھر آ گئے تھے، اب تم چلے جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ تمہارے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، واش روم کیسے جاؤ گی؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور اس پر کمفرٹر ڈال دیا۔ وہ گہری سانس لے کر تکلیف میں پڑی رہی۔ گرا تو لیا تھا، اب معلوم ہو رہا تھا کہ چوٹ کیسے لگی۔ وہ تکلیف سے کراہی تو انس پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ رو رہی تھی۔ میرے پاؤں اور سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ درد سے آواز بند ہو گئی تھی۔ انس پریشانی سے اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ اس نے درد کا سپرے کیا، لیکن سر درد کے لیے اس نے لائبہ کا سر دبایا۔ وہ آرام ملنے پر سو گئی تو انس بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ نہ جانے کب اسے انس کی ضرورت پڑ جائے۔ لائبہ دوا کی وجہ سے نہیں اٹھی تھی اور انس اس کے خیال میں جاگتا رہا۔ لائبہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سر پر اونگ رہا تھا۔ لائبہ نے حیرت سے دیکھا، اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ نہ جانے کون سا انس سچا تھا، یہ والا یا وہ جس سے لائبہ نفرت کرتی تھی۔ لائبہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو انس کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جلدی سے بھاگ کر اس تک آیا۔ واش روم، اس نے جواب دیا۔ اس نے اس کا سہارا دیا اور باتھ روم تک پہنچا دیا۔ باہر کھڑے رہ کر انتظار کیا۔ وہ باہر آئی تو بیڈ پر بٹھا کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کیے تو اس سے کچھ آرام ملا۔
لائبہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھنے لگی جو رات بھر جاگنے کی کمازی کر رہی تھیں۔ لائبہ کو وہ تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگا۔ آج آفس نہیں آ سکوں گا، بیوی بیمار ہے، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور لائبہ کے قریب آیا۔ اس کا بیوی کہنا اسے پہلی دفعہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا لوگی ناشتے میں؟ وہ اس کی میڈیسن نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لائبہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ کچھ بھی، اس نے جواب دیا۔ انس سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو انڈا، ڈبل روٹی، جوس تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ نہ جانے کیوں لائبہ کو رونے آنے لگا۔ آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر وہ انس کے ہاتھوں سے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ ناشتہ کروا کر اسے میڈیسن دے کر لٹا کر کمرے میں رہا۔ مامی نے غصہ بھی کیا کہ بیوی کے پلو سے لگا ہے، اس نے اگنور کر دیا۔ ابھی لائبہ کی ریکوری ضروری تھی۔ لائبہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھتی، انس فوراً تیزی سے اس کے قریب آتا۔ لائبہ اس کیئر پر سب بھلانے لگی تھی۔ عورت تو ایک اچھے عمل پر پگھل جاتی ہے، اور انس نے اس کی چوٹ لگنے سے اب اتنا اس کا خیال رکھا تھا کہ وہ کیسے نہ پگھلتی۔ زینب اس سے کال پر غصہ ہوتی رہی کہ اس نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ سیڑھیوں پر گر گئی۔ وہ پھر بھی فکر مند ہوئی، اس کی شادی میں جانے سے جان چھوٹ چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، انس نے لائبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لائبہ نے حیرانی سے دیکھا کہ اس نے کیسے جان لیا تھا۔ آئندہ ایسا کچھ نہ کرنا، میں زمینداری لیتا ہوں، تمہیں کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤں گا کیسے تمہیں اس کی کس طرح سے شادی ہوئی۔ وہ ضبط سے بولا، اسے رہ رہ کر لائبہ کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ خدا نخواستہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی ان سب میں۔ میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سچ بتانے کے بہت طریقے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ شام میں اس کی کالج اور یونیورسٹی کے دوست آ رہے تھے۔ لائبہ کمرے میں تھی۔ لڑکیاں اس سے ملنے اوپر آ گئیں۔ ہم انس کے فرینڈز ہیں، لائبہ نے سن کر لب بھینچے۔ اب وہ گھر تک آ گئی تھی۔ لکی ہو بہت، انس جیسا مرد ملا، کچھ لڑکیاں حسرت سے کہہ رہی تھیں۔ لائبہ نے سوچا، ہاک لکی، 36 لڑکیاں اس پہ دل دے چکی اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں لکی ہوں۔ ہم جب بھی کسی مسئلے میں ہوتے انس سے مل کر کہتے تھے اور وہ حل کر دیتا تھا۔ ہم سب کی خواہش تھی کہ انس ہم میں سے کسی ایک سے شادی کرے، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ کچھ الگ اور خاص ہوگی جسے دیکھ کر دل دھڑکے گا۔ ساری لڑکیاں لائبہ کو چھیڑ رہی تھیں، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیسی مدد کرتا تھا انس؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگیں۔ مطلب ہم بوائے فرینڈ بناتے تھے اور وہ پھر ہمیں بلیک میل کرنے لگتے تھے۔ ہم انس سے کہتے تھے، وہ انہیں سبق سکھا کر ہماری زندگی سے دور کر دیتا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ لائبہ کی سانس رکنے لگی۔ وہ اسی وجہ سے لڑکیوں سے ملتا تھا، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا اور وہ اسے حل کرتا تھا۔ وہ سب ڈیٹیل میں اسے مسئلہ بتاتی تھی اور چلی جاتی تھی، اور بس لائبہ کا دل کیا کہ خود کے ساتھ کیا ہی کر ڈالے۔ وہ ڈنر لے کر کمرے میں آیا تو لائبہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ انس نے بیڈ پر بیچ میں ٹرے رکھی۔ تم نے دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا میڈم؟ وہ ساری خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ چلو اٹھو، وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ منہ کھولو، وہ اس کے بند منہ کو دیکھ کر بولا۔ لائبہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے رونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ کیا سختی سے بول دیا میں نے؟ وہ حیرانی سے نوالا پلیٹ میں رکھ کر اس کی جانب آیا۔ I'm sorry، وہ ہاتھ ہٹاتے بنا بولی۔ کس لیے؟ وہ حیران ہو رہا تھا کہ لائبہ اور اس سے سوری؟ میں نے تمہیں غلط سمجھا، یہی سمجھتی تھی کہ لڑکیوں میں عشق لڑانے کا شوق ہے تمہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ لڑکیوں سے نہیں، صرف ایک لڑکی سے ہے۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یار تم سے پہلی اور آخری دفعہ عشق لڑایا ہے، دیکھو کیسا پھنسا ہوں نا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، وہ بے بسی سے بولا۔ لائبہ نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ ویسے یہ بہت بری بات ہے لائبہ، تم نے مجھے جانے بنا میرے کریکٹر کو جج کر لیا۔ میں مما سے کہہ رہا تھا کہ لائبہ کو مجھے سمجھنے کا موقع دیں تاکہ وہ رشتے پر انکار ہی نہ کر سکے، اور میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور کو تمہیں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ٹرے پر نگاہیں کیے بولی، سوری انس۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ چلو سوری وغیرہ چھوڑو، کھانا کھاؤ، میڈیسن دینی ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے نوالا بڑھانے لگا۔ وہ مسکرا کر اس کی انگلیوں پہ اس نے کاٹ لیا اور اس کی شرارت پر مسکرا دیا۔ لائبہ کی صحت ٹھیک ہوتے ہوئے اس نے ولیمہ رکھ لیا۔ اس نے لائبہ کے گھر جا کر معافی مانگی اور بتایا کہ اس نے لائبہ کو مجبور کیا تھا۔ انہوں نے پہلے غصہ کیا اور پھر مان گئے۔ ولیمے میں سب نے شرکت کی تھی اور انس نے بڑے مجمع میں مائک لے کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے لائبہ سے معافی مانگی تھی۔
لائبہ کو یقین تھا وہ جس سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ اتنے بڑے دل کے گردے کا مالک نہیں ہوگا جتنا انس تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا اور لائبہ کا غصہ جھیلنے والا، ورنہ اس کے پاس حق تھا۔ لائبہ اس کی بیوی تھی، استعمال کر لیتا۔ اس نے لائبہ کو موقع دیا، وقت دیا، اور جس کی وجہ سے آج لائبہ کے دل میں انس کے لیے محبت، عزت اور گہرا اعتماد قائم ہو چکا تھا۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ زینب اپنے میاں کے ساتھ گھومتی پھرتی بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ لائبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور تم لفنگے لگ رہے ہو جو اپنی بیوی کو چھیڑ رہے ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ انس کا کہکا بے ساختہ تھا، اور پھر دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ تب بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔